اب حضرات محترم کوئی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ لوگ تو سنی لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے اوپر الزام لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے اسکرین کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کو، جی اسی قرآن مجید کو، یہ جو قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں ہے، اسی کتاب کو یہ بدعقیدے کہاں رکھتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ اپنے گھر کے اندر کلام مجید کو کس جگہ رکھیں گے؟ ہم کلام مجید کو اوپر رکھیں گے اور وہاں رکھیں گے جہاں پر صاف صفائی ہو، مطلب گندگی میں نہیں رکھیں گے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کلام مجید کو معاذ اللہ اپنی چپلوں پر رکھیں گے، تو میں اس بات کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ شوک ہو جائیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے کہ امام صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا کلام مجید بھی کوئی چپلوں پر رکھا جاتا ہے؟ لیکن ان وہابیوں کو دیکھیے، ان بدعقیدوں کو دیکھیے، غیر مقلدوں کو دیکھیے کہ کلام مجید کو ان لوگوں نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ چپلوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کہاں پر رکھا ہوا ہے؟ یہ صاحب حرم میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چپل رکھی ہوئی ہے، اس چپل کے اوپر کلام مجید کو رکھ رکھا ہے۔ اب وہاں پر کوئی متوا جو اپنے آپ کو بہت بڑا دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دین ہمیں سمجھ میں آیا ہے، اگر کوئی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر صلاۃ و سلام پڑھ لے، سلام پیش کر دے یا درود پاک پڑھ لے تو ان کی شرک کی زبان رکتی نہیں ہے۔ یہ شرک 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 اتنا رٹتے ہیں کہ ان کی سانس بھی نہیں آتی ہے، اتنی مرتبہ یہ شرک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کلام مجید کو ان ظالموں نے، ان بے وقوفوں نے، ان یہودیوں کے ایجنٹوں نے کہاں پر رکھا ہوا ہے؟ چپلوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ لیکن کوئی بھی وہابی اس کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کلام مجید کو آپ اٹھا لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کو یہی نظریہ دینا چاہ رہے ہیں کہ کلام مجید یہ تو کتاب ہے، جیسے اور کتابیں ہیں یہ بھی ایک کتاب ہے، اس کو آپ جہاں کہیں رکھیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ چاہیں اس کو زمین پر رکھیے، آپ چاہیں اس کو چپلوں کے اوپر رکھیے، معاذ اللہ آپ چاہیں تو اس کو جوتوں کے اوپر رکھیے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ابھی ایک دیش کے اندر ایک شخص نے کلام مجید کے اوپر جوتا رکھ دیا تھا، چپل رکھ دی تھی، تو پوری دنیا نے وبال کر دیا تھا کہ صاحب کلام مجید کی توہین کر دی، توہین کر دی۔ اب یہ جو کلمہ پڑھنے والے بدعقیدے ہیں، وہابی ہیں، غیر مقلد ہیں، اہل حدیث لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کلام مجید کو چپل کے اوپر رکھ رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی توحید کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن یہ پھر بھی صاحب مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرات محترم، امام احمد رضا نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہی چور ہیں جو آپ کے ایمان کو، عقیدے کو لوٹ رہے ہیں۔ اور آپ کہیں گے، آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ روزے کی دعوت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ صاحب ہمیں صحیح راستہ بتاتے ہیں، یہ ہمیں قرآن والا راستہ بتاتے ہیں، قرآن والا۔ اور کون سے قرآن؟ کس قرآن کی یہ بات کر رہے ہیں جس قرآن کو یہ چپلوں میں رکھتے ہیں، جس قرآن کو انسان 10 بار سوچتا ہے کہ میں اس کو اونچی جگہ پر رکھوں، وہاں پر رکھوں جہاں پر اس کی بے ادبی نہ ہو، وہاں پر رکھوں جہاں میرے پاؤں اس کی طرف نہ جاتے ہو، وہاں پر رکھوں جہاں پر میری پشت اس کی طرف نہ ہوتی ہو۔ لیکن ان بدعقیدوں کو دیکھیے، سارا ادب لوٹ کر ختم کر دیا ہے۔ میں نے اپنے ایک شاگرد سے یہ والی بات کہی کہ کیا کبھی تم کلام مجید کو چپلوں پہ رکھ سکتے ہو؟ تو وہ شوک ہو گئے، وہ بالکل شوک ہے، وہ امام صاحب یہ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ تو مطلب کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جو کلام مجید سے حقیقی محبت کرتے ہیں، وہ یہ بات ذہن و گمان میں لا بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ بدعقیدے کتنی توہین کر رہے ہیں کلام مجید کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرات محترم ہم آپ سے کہتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں سے دور رہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو دین کی باتیں بتاتے ہیں، کون سے دین کی بات بتا رہے ہیں؟ یہ لوگ یہودیوں کے ایجنٹ، پکے ایجنٹ ہیں۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ نے کلام مجید کو مٹانے کی کوشش کی تو وہ مٹا نہ سکے، پھر ان لوگوں نے یہ چال چلی کہ انہی لوگوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جائے کہ جو لوگ ان کے دلوں سے کلام مجید کی محبت کو نکال دے، حدیث رسول کی محبت کو نکال دے، اللہ کی محبت کو نکال دے، رسول اللہ کی محبت کو نکال دے، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ وہی دور چل رہا ہے۔ مکہ کے اندر آپ دیکھیں نا، کلام مجید کو چپل پر رکھ رکھا ہے، اس کے باوجود بھی یہ توحید کے ٹھیکیدار سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔
ان کو فتویٰ کس چیز پر دینا ہے؟ یہ فاتحہ کا کھانا ہے، یہ حرام ہے، یہ نیاز کا کھانا ہے، یہ حرام ہے، مزار پر جانا حرام ہے، حضور پر درود پڑھنا حرام ہے، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنا حرام ہے، حضور کے نام مبارکہ کو چومنا حرام ہے، یہ اس بات کا فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اے بدعقیدو، بے شرمو، سوچو تم کلام مجید کو کہاں رکھ رکھا ہے؟ تم نے چپلوں کے اوپر رکھ رکھا ہے، اور یہ پھر بھی توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دوں گا، اور خاص طور سے نوجوانوں کو جو اپنی جوانی کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں اور اتنے احمق اور بے وقوف ہو گئے ہیں کہ وہ انہی کے پیچھے اندھوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے آج دیکھیے کیا کارنامہ کیا، کلام مجید کو معاذ اللہ چپل پر لا کر رکھ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر کوئی بھی دیکھے گا کوئی بچہ بدعقیدوں کا یا کسی کا بھی، وہ کیا سیکھے گا؟ اس چیز کو یہی سیکھے گا، کلام مجید ہے صاحب، کہیں بھی رکھ دو۔ میں اس بات کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، کلام مجید تو بہت دور کی بات ہے۔ جو انسان دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ انگلش کی بک ہو، ہندی کی بک ہو، سائنس کی بک ہو، میتھ کی بک ہو، کسی بھی سبجیکٹ کی بک ہو، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی اپنی بک کو چپلوں پر نہیں رکھے گا۔ اس کے اندر یہ ادب ہوتا ہے، یہ تہذیب ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور کلام مجید آپ نے چپل پر رکھ رکھا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ساری محبت کہاں ہے؟ کوئی محبت نہیں ہے ان بدعقیدوں کے دل میں۔ اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بدعقیدوں کے دھوکوں میں نہ آئے، اور آپ سے میں پھر گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو ضرور آپ کو شیئر کرنا، تاکہ ان بدعقیدوں کا جو نظریہ ہے اور جو حلیہ ہے، جو ان کی حقیقت ہے، وہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے، تاکہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کو ان کی حقیقت پتہ چلنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔